بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو علامہ سید نصرت عباس بخاری صاحب کی ہے، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور بعد میں اس ویڈیو پر مختصر سا تبصرہ بھی کریں گے۔ آپ کا طریقہ امام حسین کے قیام کو بیان کرے، آپ اپنے کردار کو، اپنے طریقوں کو، کیا طریقہ آج دنیا دیکھیں، دنیا جو ہے وہ اسی طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتی ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں آپ کو ویسا کرنا ہے۔ آپ کسی نان مسلم کنٹری میں، آپ وہاں کیسے بتائیں گے امام حسین کون ہے؟ ایک خاتون نئی مسلمان ہوئی، انہیں نہیں پتا تھا، بہرحال وہ جب نئی مسلمان ہوئی کرسچن سے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مسلمانوں میں بڑے فرقے ہیں، ایک کے پاس گیا تو وہ کہتا ہے دوسرا کافر ہے، اس کو کہتا ہے دوسرا کافر ہے۔ جہاں وہ جس سے ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی کسی کو سننا نہیں ہے، اس کو نہیں سننا، اس کو نہیں سننا۔ بہرحال انٹرنیٹ کا دور ہے، یوٹیوب وہ دیکھ رہی تھی، انہوں نے دیکھا کہ ایک کوئی ہمارا کوئی اسکالر بیان کر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ اتنی اچھی گفتگو رسول کی ازواج پر میں نے پہلے سنی نہیں۔ وہ جب دیکھی تو گفتگو کے آخر میں وہ خاتون کہتی ہے میں نے سنا کہ اس اسپیکر نے ایک نام لیا اور سب رونے لگ گئے۔ یہ کون ہے کہ جس کے نام لینے سے سب گریا کر رہے ہیں؟ ایک نام حسین۔ اس نے ریسرچ کی، عزیزان محترم، خوب ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک امام حسین کیا ہے؟ ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ خوب جو خود پہنچ جائے، امام حسین خود لے جائیں گے۔ امام حسین اتنے کریم ہیں عزیزان محترم، امام حسین خود دلوں کا شکار کرتے ہیں، خود دلوں کا شکار۔ آپ کے سامنے حبیب ابن مظاہر کو کیسا خط لکھا ہے انہوں نے، حبیب ابن مظاہر کو خط کیسا لکھا کہ سلام و فقی مخاطب کیا، کہا کہ ہم کربلا پہنچ گئے ہیں، اگر تم روز قیامت میں رسول کی شفاعت چاہتے ہو تو ہم سے آ کے مل جاؤ۔ شکار کیا، شکار۔ جیسے ہی حبیب کے وجود میں یہ پیغام پہنچا، حبیب خاموش نہیں بیٹھے، حبیب کے وجود میں عشق کی آتش بھڑک گئی۔ کہتے ہیں بازار گئے، ایام میں آگے آپ مصائب سنتے رہیں گے جانا، مسلم نے اوسجہ کو اپنے ساتھ لیا اور جو ہے وہ کربلا کا رخ کر دیا۔ خوب یہاں دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ طریقہ ہے، سٹائل ہے، وے آف ورکنگ ہے، کیسے آپ کسی چیز کو ڈیلیور کر رہے ہیں، کیسے آپ کسی چیز کو پہنچا رہے ہیں۔ خوب تیسری چیز جو ہے وہ جستجو ہے، سٹرگل ہے، کہ انسان سٹرگل بھی کرے، جستجو بھی کرے۔ اب آپ بولے میں خود بخود سب کچھ ہو جائے، خود وہ نہیں، کچھ تھوڑی بہت تو سٹرگل کرنی پڑے گی۔ آپ بہرحال مجلس میں آتے ہیں، یہ بھی سٹرگل ہے، کوشش ہے، لیکن اس کے علاوہ کتنی کتابیں میں ماہ محرم میں امام حسین سے ریلیٹڈ پڑھتا ہوں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے جملے، اپنے کلمات کتنے میں نے آج تک خود پڑھے ہیں، خود پڑھے۔ امام نے مدینہ چھوڑتے وقت کیا کہا، امام نے مکہ چھوڑتے ہوئے کیا کہا، امام نے کربلا میں خوب دیکھیں، اسٹرگل تو خود کرنی پڑے گی۔ ایک 10 دن کے لیے، یا بہرحال ہمارے یہاں ماشاءاللہ 2 مہینے 8-10 دن ہوتی ہے، ہماری بھی کوتاہی ہے، میں تو اپنی بھی ہماری بھی غلطی ہے، ہم بھی بہت باتیں جو آپ کو بتانی چاہیے نہیں بتاتے، ہم بھی وقت، آپ کا معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کروں گا، وقت ضائع کرتے ہیں، جبکہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ خوب یہاں خوب مجھے خود سٹرگل کرنی ہے اپنی لائف میں۔ مولا امیر سے مجھے محبت ہے، ہونی چاہیے، لیکن کتنا میں نے قال امیر المومنین پڑھا، کتنا میں نے قال امیر المومنین سنا، بہت ضروری ہے۔ خوب نہج و بلاغہ کے خطبے، خوب یہ انسان جب تک وجود سے نہیں ہوگا، اس کے لیے دنیا چینج نہیں ہونے والی، دنیا ویسی رہے گی جیسی ہے۔ جب تک آپ ان کلمات کو نہیں سنیں گے، یہ آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ خوب یہاں خود سٹرگل کرنی ہے۔ باقی انسان کے اندر بصیرت ہونی چاہیے، انسان کو پتا ہو کہ حق اور باطل کے درمیان میں تھن لیئر کیا ہے، آج دشمن کون ہے، آج دشمن شناسی کیا ہے، آج ہائبرڈ وار کسے کہتے ہیں، آج ٹیکنیکل وار دنیا میں لڑی جا رہی ہے، خوب وہ کیا ہے، کیسے ہے۔ خوب ظاہر ہے، یعنی آپ امام حسین کی مجلس میں آئیں اور وقت کے یزید کے بارے میں آپ کو نہ پتا ہو، اس کی اسٹریٹجیز نہ پتا ہو، اس کی پلاننگ نہ پتا ہو، وہ کس طرح دنیا میں کام کر رہا ہے خوب نہ پتا ہو، اس کا مطلب پھر تو بس آپ آئے ہیں، بس ایک رسمی طریقے سے آئے ہیں اور بس واپس باہر چلے جائیں۔ بس لوگ پہلے بھی آتے تھے، امام حسین پر تو گریہ کرنے والی بڑی قومیں تھیں،
مگر امام حسین کا ساتھ دینے والا ہر کوئی نہیں تھا۔ وہ پانچویں چیز کہ انسان جب تبدیل ہونا چاہ رہا ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی رہبر ہونا چاہیے، لیڈر ہونا چاہیے۔ امام حسین خود اس کاروان کے سالار ہیں، لیڈر ہیں۔ عزیزان محترم، وہ خود انسان آئے اور اپنی آگے کی طرف بڑھے۔ بہرحال یہ مقدماتی سی گفتگو آپ عزیزان محترم کہ بہرحال معطر کرنے کے لیے کہ ہم اپنے وجود کو پاک کریں۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ 72 لوگ تھے، 72,000 نہیں تھے، تھوڑے تھے مگر ایسے تھے کہ آج تک روشن ہیں، آج تک چمک رہے ہیں۔ دنیا کی حکومتیں، دشمنوں کے قلم، کتابیں، لوگوں کی گفتگویں، جلسے، تقریریں امام حسین کے اصحاب کو مٹا نہیں پائے، اور کوئی نہیں مٹا سکتا، کیونکہ یہ صرف اس عالم میں نہیں ہے بلکہ ہر عالم میں روشن ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام رحمت واسع ہے، اتنی بڑی رحمت ہے کہ کسی آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں اپنی کتاب رحمت واسع میں کہ ہمارا ایک دوست تھا، میں اس کو اکثر دیکھتا تھا کہ وہ سید الشہداء کے حرم میں آتا تھا اور امام کو قسمیں دیتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے روک لیا کہ تم امام کو قسم دے کے کیا مانگتے ہو؟ اللہ اکبر، کہا میں امام کو کہتا ہوں امام آپ کو آپ کی قسم، کیونکہ امام اتنے رؤوف ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں امام کو کہتا ہے مولا آپ کو آپ کی قسم، آپ نے اپنے بیٹوں کے قاتلوں کو معاف نہیں کرنا۔ امام اتنا رؤوف ہے۔ اس دن کے بعد آیت اللہ عظمہ بہجت کہتے ہیں کہ میں نے بھی پھر یہی کہا کہ مولا آپ کو آپ کی قسم، اپنے بیٹوں کے قاتلوں کو معاف مت کیجیے گا۔ عزاداران محترم، حسین بہت کریم ہے۔ میں آپ کچھ بھی نہیں کرتے اور آپ یقین کریں ہمارے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا دسترخوان آتا ہے، ایک چھٹے معصوم سے روایت ہے، اگر تمہاری آنکھ میں قطرہ بھی آنسو آ جائے، قطرے کا بھی قطرہ، تو جہنم کی آتش سے نجات پاؤ گے۔ کیا ہے ایسا؟ آخر امام حسین علیہ السلام نے ایسا کیا کیا؟ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آج کی اس ویڈیو میں علامہ سید نصرت عباس بخاری صاحب نے انتہائی معتبر اور صبر و تحمل کے انداز میں بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مختصر سا عمل بتایا ہے کہ جو آغا آیت اللہ بہجت کا بتایا ہوا عمل ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ بیان اور عمل آپ کو پسند آیا ہے، اور مزید اس طرح کی اچھے وظائف اور اعمال کے لیے ہمارے چینل الفاطمہ ٹی وی کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے عمل کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔